کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اب ہم ذرا ٹاپک رکھتے ہیں اور ذرا وقت بھی محدود رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت کم ہوتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بات آپ تک پہنچائیں اور آپ اس بات کو جو آپ کو معلوم ہے ہم سب مل کے اس میں کریکشن کرتے ہیں۔ ہماری اگر کوئی اصلاح کرتا ہے یا کوئی بات ہمیں کہتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرا ہماری بات سن کے کہتے ہیں یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ لیکن دوسرے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی اگر ان کی کوئی چیز میں خامی ہے تو اس کو کریکٹ کر لیتے ہیں، اور ایسے ہم میں اور آپ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ آگے بڑا فائدہ ان کو ہوتا ہے۔ ایک آج کل ہمارے معاشرے میں ایک نئی چیز آئی ہے، بڑی عجیب سی ہے، وہ زندہ رہنے سے لے کے جب تک آپ زندہ ہیں مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد کے بارے میں بھی سوچتے رہتے ہیں۔ تو اور وہ کیا ہے جملہ جو ہم سب کہہ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، خواہ وہ کسی بھی اس میں مڈل اس کلاس میں آتے ہوں، ٹاپ کلاس میں آتے ہوں یا لوور کلاس میں، یہ ساری جو ٹرین میں جو ہے نا سیٹیں ہوتی تھی، یہ ان سیٹوں کو ہم نے معاشرے کا نام دے دیا ہے، اور اس میں ہم نے یہ ہماری خود ساختہ چیزیں، اور وہ ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اگر ان کو پتہ چل گیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اس چیز نے ہم کو بڑا مارا ہے، اور آپ اسے ایگری کریں گے ایسا ہوتا ہے۔ یہ جملہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے، ہمارے نہیں تو ہمارے بچوں سے، بچوں کے نہیں، بچوں کے اس لیے کہ چھوٹے ہیں ابھی، تو ان کو جس ٹریک پہ آپ لے جانا چاہیں وہ چلے جائیں گے، لیکن یہ ہم کہتے ہیں، ہماری خواتین کہتی ہیں اگر میں وہاں یہ پہن کر گئی، یہ تو بڑا پرانا ڈریس ہے، تو لوگ کیا کہیں گے، ارے ان کے پاس تو ایک ہی جوڑا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ کسی دعوت میں گئے تو کوشش کریں گے کہ جو ڈریس انہوں نے پہنا ہے وہ غلطی سے کوئی یہ نہ کہے کہ ارے انہوں نے یہ پھر پہن لیا۔ تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہیں میں گیا تھا، اور اگلے دن جس دعوت میں گیا تھا میرا وہی سوٹ تھا، اتفاق سے میرے ساتھ جو ایک صاحب تھے وہ بھی جو تھے وہ بھی میرے ساتھ اس تقریب میں تھے، تو انہوں نے بڑے مزے سے اگلے دن مجھے کہا ایاز بھائی کیا گھر نہیں گئے تھے؟ تو میری اس میں ٹائی چینج تھی، تو میں نے کہیں میں گیا تھا صرف ٹائی بدل لی تھی میں نے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ بڑا چکر ہے، اگر کسی نے کچھ پہنا ہے کچھ ہے تو بھائی یہ سب کے وہ ذاتی معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس چیز نے بڑا گڑبڑ کی ہوئی ہے کچھ لوگ، اور یہ ہمارے معاف کیجیے گا خواتین برا نہیں مانے گا، فیشن کا تعلق آپ سے، خوبصورتی کا تعلق آپ سے، بچوں کی پرورش کا تعلق آپ سے، بچوں کو بڑا کرنے میں آپ لوگوں کا کریڈٹ ہے، لیکن کبھی کبھی یہ چیزیں جو ہیں اگر ہمارے بچوں میں بھی ڈیولپ ہو جائیں، نہیں ممی یہ تو میں نہیں کروں گا بھائی، اگر وہ سب میرے دوست یہ کہیں گے یہ تم یہ نے ایسا کر لیا، تمہارے پاس کون سی گاڑی ہے ابو، اچھا بھی گاڑی پہ آ جائیں، گاڑی کا بھی ہوتا ہے، ان کے پاس کون سی گاڑی ہے، وہ بتا ہمارے پہ اتنی چھوٹی گاڑی، جب ہم وہاں جائیں گے تو اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ اب آپ وہاں بیٹھے ہیں، وہاں دعوت ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ اپنے دل سے کھانا چاہ رہے ہیں، آپ نے زیادہ نکال لیا تو دوسرا کہے گا کیا کر رہے ہیں اتنا آپ نے نکال لیا، لوگ کیا کہیں گے۔ ارے بھائی ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے تھوڑا سا کھانا زیادہ اس لیے کہ ہم دوبارہ نہیں جائیں گے، ہم شیئر کر لیں گے۔ تو یہ اس طرح کی جو ہمارے معاشرے میں چیزیں ہیں، ان چیزوں کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ کہ ہمارے یہاں کی خود کی یہ بنائی ہوئی چیزیں لوگ کیا کہیں گے، ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ایک کمپٹیشن ہے، اور وہ جو اس کمپٹیشن کی وجہ سے ہم مارے گئے۔ ہم نے وائٹ کپڑے پہنے، ہم کسی جگہ پہ بلیک کپڑے پہن کے ارے یار تم نے یار، یا اگر ہم نے بڑے نارمل سے ڈریسنگ کے بجائے اچھے کپڑے پہن لیے اور ہم کسی ایسی ڈیتھ میں چلے گئے کہ ہمارے راستے میں آ رہا تھا تو ہم نے کہا چلیں کنڈولنس کر لیں گے، ارے یار میں سوٹ ووٹ پہ جا رہا، تم یار سوٹ ووٹ میں آ گئے، تم پتہ نہیں یار لوگ کیا کہیں گے۔ او بھائی آپ شخصیت کو دیکھو، آپ عمل کو دیکھو، کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمارا عمل جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ کسی کی اگر مزاج پرسی کے لیے، کسی کی تعزیت کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے چلے گئے، کسی کا حوصلہ افزائی کے لیے چلے گئے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ اس میں چلے گئے، تو ان چیزوں میں آپ کچھ نہیں دیکھیں گے۔ ہاں آپ اگر وہ اخلاقیات برتیں ہیں کہ آپ ان کے لیے بکے لے جائیں، سب یہ کریں، تو اس میں لوگ کہیں گے تو اچھا ہی کہیں گے۔ تو کوشش کریں کہ ہم وہ کریں کہ لوگ اچھا کہیں، لیکن اپنے ذہن میں خود سے یہ ویژولائز نہیں کر لیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھیں گے۔ اب آ جائیں اسکولوں پہ، بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، ارے فلاں کا بچہ تب فلاں جگہ پڑھتا ہے، ارے ہم نے اگر اس اسکول میں پڑھایا تو لوگ کیا کہیں گے، کہ لوگ بتاؤ ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ اس اسکول میں، ارے بھائی نہیں ملا وہاں ایڈمیشن، اگر کسی اور اچھے میں پڑھائے، آپ ساری محنت بچوں پہ اسکول پہ نہ ڈالیں۔ آپ نے گھر میں بھی تو آپ نے بچوں کو پڑھایا بہت اچھے اسکول میں اور اسمارٹ فون اس کو دے دیا، اور 3 گھنٹے آپ بھول گئے کہ وہ اب اس پہ آپ نہیں سوچیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ارے بھائی اکثر میرے پاس جب میرے آپٹیکل میں لوگ آتے ہیں تو اس میں بچوں کے ہاتھ میں، سب 3 بچے آ رہے ہیں، تینوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، ان کی آئی سائٹ دیکھیں کتنی ویک ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں دیکھیں آپ، میں نے کہا اتنا مہنگا آپ نے موبائل کیوں دلایا؟
جی وہ اصل میں بچے بس کہہ رہے تھے وہ ہماری کلاس میں سب کے پاس اتنا اچھا ہے. یہ بچوں میں بھی ایک چیز ڈیولپ ہوگی. اگر وہ کہہ نہیں رہے تو ہاں دیکھیں ان کے پاس، وہ کہیں گے آپ کے پاس تو اتنا چھوٹا سا یہ والا موبائل ہے، تو پھر وہ بتائیں وہ میری تو بڑی انسلٹ ہوگی. تو یہ چیزیں ہم ساتھ ساتھ جب لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم کہتے اپنے اندر بھی ہم چیز کو ڈال لیں. کھانا اگر شادی میں کھانا ہے، اس میں آپ نے 4 کھانے اگر رکھ لیے، ارے بھائی صرف 4 کھانے رکھیں، بتائیں ان کے یہاں ولیمہ ہوا تھا، ان کے یہاں دیکھا تھا کتنے 10-15 کھانے تھے، ہمارے یہ 4 ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے. شادی ہو رہی ہے بھائی، لڑکے والوں کا اپنا ایک پاکٹ ہے، وہ اپنے حساب سے ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو آپ اس میں بھی آپ یہ کہیں گے نہیں ہم بھی 8-10 ڈشیں رکھیں گے ورنہ لوگ کیا کہیں گے. جہیز ہے، ارے بھائی یہ دیتے ہیں، ہماری جتنی پاکٹ ہے ہم کر لیں گے. نہیں بھائی، جب ان کے ہاں جائے گا جہیز، بھائی انہوں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی ہے، انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو معاشرے میں اپنے پھپھی چچا خالو جنہوں نے بریانی کھانی ہے اور بریانی کھا کے نکل جانا ہے، آپ کو ان کی پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، اور ہر جگہ دفتر میں ہوں، آفس میں ہوں، کمپٹیشن والی چیز کو چھوڑ دیں. کمپٹیشن کرنا ہے تو اس شخص سے کریں جو اللہ سے قریب ہے. کمپٹیشن کرنا ہے تو اس شخص سے کریں جو نیک کام کرتا ہے، اس کے پاس 4 لوگ بیٹھتے ہیں تو اس میں 5ویں اگر آپ بیٹھ جائیں اور وہاں سے کچھ حاصل کر لیں، اس چیز کا کمپٹیشن کریں. کیونکہ ایسے لوگوں کے بیچ جب آپ بیٹھیں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے، لیکن ہمیشہ اچھا ہی کہیں گے، ارے بھائی ان کی کمپنی اچھی ہے. آپ بری جگہ پہ بیٹھیں گے تو آپ کو اس وقت نہیں کہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یار یہ کہاں بیٹھا ہوا یہ شخص. تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. ہم ٹاپک بہت چھوٹے چھوٹے رکھتے ہیں، باتیں بڑی مختصر سی کرتے ہیں جو آسانی سے آپ کی بھی سمجھ میں آئے اور آپ اس چیز کو آگے بھی بڑھاتے ہیں. ہم بہت سی چیزوں میں ایک سوال چھوڑ کے جاتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنے ٹاپکس میں ایک سوال چھوڑ کے جائیں کہ کیا ہم اپنی زندگی میں، کیا ہم اپنی لائف میں ایسا کرتے ہیں، کیا ہم واقعی کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم سے غیر ارادی طور پہ ایسا ہو جاتا ہے. غیر ارادی طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بعد میں عادت بن جاتی ہیں. ہمیں اس عادت کو اوائڈ کرنا چاہیے اور اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے عمل سے اللہ پاک ہم سے راضی ہیں یا نہیں. اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. وہ راضی ہو گئے تو پھر جب گواہی آپ کی فرشتے دیں گے تو اللہ پاک صرف یہی کہیں گے، اس شخص کو میں نے معاف کیا اور اس کو جنت دے دی جائے. تو کیوں نہ ہم اپنے دنیا میں، اپنی زندگی میں اس کمپٹیشن کے بجائے ان نیک لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ان سے کچھ حاصل کر سکیں. جزاک اللہ خیر. www.darsequran.com